آج میرے عزیزوں بات یہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کیسے کرتا ہے. کون سا ایسا فارمولا ہے جو خادموں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ کون سا ایسا فارمولا ہے جو وہ لگاتے ہیں اور جس تالے پر جس بند پر لگاتے ہیں وہ کھل جاتا ہے، جبکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تالا کھلتا نہیں. وہ سبب کیا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم بائبل مقدس میں سے اس فارمولے کو سیکھیں گے. آمین. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے. بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب. تھینک یو لارڈ، تیرا شکر، ہاللیلویا. بائبل مقدس کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب، اس کا 32واں باب ہے اور اس کی 22ویں آیت سے مطالعہ کریں گے. ساتھ ساتھ ہم اسے پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اسے سیکھتے جائیں گے. جی. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں. میرے عزیزوں، بائبل مقدس کے اندر اب جو ہم حوالہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس حوالے کے اندر ہمیں پتہ چلنے جا رہا ہے خدا نے وہ فارمولا نبیوں کو دیا تھا. آمین. خدا نے وہ فارمولا، وہ کام جس کے وسیلہ سے دعائیں رکتی نہیں ہیں، جس کے وسیلہ سے انسان بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور جس بھی کام کے لیے، جس بھی بند اور تالے کے لیے وہ فارمولا استعمال کرتا ہے وہ کھل جاتا ہے. نبیوں نے اس فارمولے کو استعمال کیا کیونکہ خدا نے دیا. آگے نبیوں کے بعد یسوع مسیح نے اس فارمولے کو استعمال کیا، خدا تعالیٰ کے بیٹا نے، کیونکہ خدا نے اسے وہ فارمولا دیا. اس کے بعد آگے رسولوں نے اس فارمولے کو استعمال کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی معرفت سیکھی اور یہ فارمولا سیکھا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزوں، اب یہاں پر نبیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور گائے بگائے ہم باری باری ایک ایک کر کے سیکھیں گے. بڑے غور سے آج کے کلام کو سنیے گا، کیونکہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ اپنی زندگی کے اندر بابرکت ہونے جا رہے ہیں. جس بھی طرح، جس بھی اینگل میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں، فارمولا یہ لگائیں گے اور آپ بڑھ جائیں گے. ہاللیلویا. جی بھائی پڑھیے گا. اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں اور دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر. اب یہ یعقوب ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعقوب جو ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا دیا؟ بولیے کیا دیا؟ یعقوب اور عیسو دو بھائی ہیں. یعقوب نے برکت لینے کے لیے اپنے باپ اسحاق سے اپنے بھائی کو کیا دیا؟ دھوکہ دیا. عیسو کو دھوکہ دیا اور برکت لے کے اپنے باپ سے اپنے ماموں کے گھر، لابن کے گھر چلے گیا. وہاں پر 14 سال رہا. وہاں پہ خدا نے اس کو بیوی بچے دیے، اس کو گائے بیل مویشی دیے، اور یہ اس کا کنبہ بڑا ہوا اور یہ بڑھتا گیا. اور اب موقع ہے، وقت ہے کہ وہ واپس اپنے اس بھائی کے پاس جا رہا ہے ملنے کے لیے، جسے وہ 14 سال پہلے، 15 سال پہلے کیا دے کے ہے؟ دھوکہ دے کے آیا ہے. لیکن اب کشمکش اندر چل رہی ہے دماغ میں. ہے جی، دماغ میں کشمکش چل رہی ہے. برا کو جاواں گاتے پتہ نہیں کی کرے گا، میرا ہے بھی بڑا. اب دماغ میں کشمکش چل رہی ہے، اندر پریشانی لگی ہوئی ہے. اب میں جا تو رہا ہوں اپنے بھائی کے پاس، پتہ نہیں کی کرے گا میرا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عیسو جو ہے وہ جنگجو ایک سورمے کی مانند ہے. وہ شکار کرتا تھا، مضبوط دل کا تھا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اور غصے میں بڑا تیز. اب وہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ میں کیا کروں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی لونڈیوں کو اور اس کے بچوں کو آگے بھیجا. دیکھا کہ جب اس کے بھائی عیسو کو پتا چل گیا کہ یعقوب آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو لکھا ہے کہ وہ 400 آدمیوں کو لے کر کیا ہوا؟ وہاں سے اپنی جگہ سے نکلا ہے، یعقوب کی طرف بڑھ رہا ہے. بتائیں، جو شخص 400 آدمی لے کر نکلے، کیا 400 آدمی جو اس کے ساتھ آ رہے ہیں کیا اس کی سیکیورٹی ہے؟ نہیں نہیں نہیں. 400 آدمی بندہ ادو لے کے کسی نے گھر جانا ہے، چلو مال کٹائی کرنی ہوئے، قتل ہو، غارت کرنی ہو، اگر سیکیورٹی ہوگی تو 20 لوگ یا 25 لوگ، اس سے زیادہ تو میرا خیال کسی کی بھی نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ ایک وزیر اعظم بھی ہوئے تو وہ بھی 400 بندیاں کی سیکیورٹی نہیں ہوتی، مشکل سے 50-60 لوگ ہوں گے اس کے ساتھ. لیکن لکھا ہے، میں چاہتا ہوں بھائی 33ویں باب کی پہلی آیت ذرا پڑھ دیجئے. 33ویں باب کی پہلی آیت.
اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی جی۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ہاں ساتھ جی، لیے کیا لکھا ہے؟ عیساؤ اس کا بڑا بھائی کتنے آدمی؟ 400 آدمی ساتھ لیے 400 آدمی اپنے ساتھ لیے آ رہا ہے. وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ آ کے کہے گا آ میرا بھرا آیا میں تینوں ملن آیا سواگت واسطے تیرے استقبال واسطے میں 400 بندے لے کے نہ 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 اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے اور اس بات کا یعقوب کو پتا ہے. اور اب یعقوب جانتا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا, کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. لکھا ہے کہ پھر دوبارہ واپس چلیں گے 32ویں باب کی 22ویں آیت سے لکھا ہے کہ اس نے اپنے لوڈیوں کو اپنے بچوں کو آگے بھیجا, پھر اس کے بعد اپنی بیوی کو جو اس کی لڑیا بیوی تھی اسے اور اس کے بچوں کو پھر اس کے پیچھے, اور پھر اسی طرح راکھل اور یوسف کو تیسرے نمبر پر بھیجا. اور جب ان سب کو اس نے بھیج دیا تو پھر لکھا ہے کہ خود کیا رہا پڑھیے. اور ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا اور ان کو لے کر ندی پار کرایا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا. اپنا سب کچھ اس نے کیا کیا؟ نے ندی کراس اس نے نہیں کی ہے, اس نے سب کچھ پار کرا دیا لیکن خود یہاں پر گیا, خود یہاں پر ہے. اور وہ خود کیسی کس حالت میں پڑھیے گا؟ اور یعقوب اکیلا رہ گیا. یعقوب کیسا تھا؟ اکیلا تھا, اکیلا, اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا. میرے عزیزو اس کو پتا ہے اس کو جو خدا نے فارمولا دیا ہے اب وہ فارمولا لگانے لگا ہے, اب وہ فارمولا لگانے لگا ہے. اس کو پتا ہے کہ میری خلاصی مخلصی نہیں ہو سکتی, اے فارمولا ہن مینوں لانا پینا ہے. اب اس نے سب کو آگے بھیج دیا اور پیچھے خود اکیلا رہا. اور ذرا غور طلب بات ہے کہ وہ جو رات کا پہر ہے جس میں وہ اکیلا ہے. ہاللیلویا. پڑھیے بھائی کیا لکھا ہے. اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس میں چاہتا ہوں 22ویں باب کی پہلی 32ویں باب کی 22ویں آیت سے دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے وہاں پہ. ذرا ٹائم اور وقت ذرا سن لیجئے کون سا ہے. اور اسی رات اٹھا, اسی رات یعنی کہ سما کون سا ہے؟ رات کا ہے, رات کا وقت ہے. آمین. رات کے وقت میں وہ اکیلا ہے اور اکیلا, اب اسی جگہ پر دوبارہ چلے جائیں. رات کے وقت میں وہ اکیلا ہے اور اکیلا رک کر ٹھہر کر خدا کی حضوری میں چھکا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس کو پتہ ہے مجھے میرے بھائی سے کوئی بچا نہیں سکتا, مجھے صرف اور صرف میرا خدا بچا سکتا ہے رات کے پہر کے اندر. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ رات کا پہر جو تھا یہ 11 بجے 12 بجے سے لے کر مسلسل خدا کی حضوری میں, اور جب مسلسل خدا کی حضوری میں ہے اس کے بعد لکھا کیا پڑھیے گا. اور پو پھٹنے کے وقت تک, پو پھٹنے کا وقت صبح 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان کا ہوتا ہے. پو پھٹنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب دن کا اجالا آ رہا ہو اور رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہو. خدا کی حضوری میں گزاری ہے, ضرور ہے کہ اس کی زندگی میں رات کی اندھیرے کی تاریکی کا غلبہ رہے گا, بالکل بھی قائم نہیں. یعقوب کی زندگی کے اندر یہ صرف دن کا اجالا نہیں ہوا بلکہ یعقوب کی زندگی کے اندر اجالا ہو گیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزو جو راتوں کے پہروں میں خدا کی حضوری میں وقت لگاتے ہیں, جو راتوں کی حضوری میں راتوں کے وقتوں میں سو کے گزارتے ہیں, وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. بندھن بندھے رہتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. میرے عزیزو رات کی آپ کی دعا, رات کی آپ کی پریئر آپ کے روزوں سے زیادہ کام کرتی ہے. آپ کی رات کی دعا, آپ کے رات کے وہ پہر جو آپ خدا کے ساتھ گزارتے ہیں دن کے کئی پہروں سے بیش قیمت ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس سے پہلے بھی یعقوب نے بڑی دعائیں کی ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنی, لیکن جب اس نے رات کی پریئر, نائٹ پریئر کا فارمولا لگایا ہے تو پھر خدا نے ساری سچویشن چینج کر دی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جب آپ اپنی زندگی میں نائٹ پریئر کریں گے, نائٹ پریئر کا فارمولا لگائیں گے, خدا آپ کی زندگیوں کا رخ بدل دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ 400 آدمی اس کے ساتھ ہیں. اس کے اندر یہ بات ہے میرا بھائی مجھے چھوڑے گا نہیں, میرا بھائی مجھے مار دے گا. جو میں کر کے آیا نا وہ دن 15 سال گزر گئے, نے گسے نہ پڑھیا, میں پتہ نہیں کی کرے گا. میں اس کو معلوم ہے کہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا, صرف ایک ہے جو بچا سکتا ہے. کون ہے وہ؟ اور وہ زندہ خدا ہے.
اور وہ زندہ خدا رات کی دعاؤں میں جواب دیتا ہے. ہاللیلویا. رات کی دعاؤں میں. دن کے پہروں میں خدا بات اس طرح نہیں کرتا جیسے رات کے پہر میں کرتا. ہاللیلویا. رات کے پہر میں وہ دعا کر رہا ہے مسلسل 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کو ہو گئے دعا میں وقت گزارتے ہوئے اور وہ دعا کر رہا ہے دعا کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا پڑھیے. اور وہ بڑھنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. صبح تک ایک شخص سے اس کی کشتی لڑتی ہے ہو رہی ہے. جی کی ہو رہی ہے؟ کشتی ہو رہی ہے. میرے عزیزو آج ہمیں بھی کشتی کرنی ہے. کیا خدا سے؟ نہیں بلکہ اپنی آپ اور اپنے جسم اور اپنی نیند سے. ہاللیلویا. ہمیں بھی کشتی کرنی پڑے گی اپنی نیند سے اپنے جسم سے اپنے دماغ سے جڑا سانو کچھ کرن نہیں دینا ہے نا. اسی کرنی ہوگی دعا تے کہتا چل تھوڑی دیر لیٹ جا تے پھر اٹھ کے کر لیں. وہ پھر اٹھن ہی نہیں دینا سانو لمے پانا. وہ پھر اٹھتا ہی بندہ صبح 7 بجے 6 بجے آنکھیں پھر اس وقت کھلتی ہے. میرے عزیزو ابلیس ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے. ابلیس ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. ہمارا دماغ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے. میرے عزیزو آپ کو میں بتاؤں اگر کوئی شخص اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. آج بہت سارے لوگ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں زیادہ تر اکثریت وہ ہیں جو دماغ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کا کنٹرول آپ کے دماغ پر نہیں ہے بلکہ آپ کے دماغ کا کنٹرول ہے آپ کے اوپر. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ دماغ ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں دماغ ہمارے اندر فوراً سوچ لاتا ہے پہلے یہ کر لے پھر وہ کر لیں. جیسے پہلے وہ کر لیتے ہیں جڑا اسی کرنے ہونا اسی کرتے نہیں ہے نا. پھر اسی کہنے اسی کسی بھی نہیں سنتے اسی اپنی سنانے اپنی کرنے ہیں. تو دماغ کی تو ہم سن کر چل رہے ہیں. میرے عزیزو ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ دماغ کے اوپر فتح پانا چاہتے ہیں تو آپ کو فتح پانے کے لیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ جب آپ کے دماغ یعنی کہ آپ نے دعا کرنی ہے تو اگلے 2-4 منٹ دماغ کو نہ دیں. اگلے 2-4 منٹ دماغ کو نہ دیں. ٹھیک ہے بات سمجھ آئی آپ کو؟ دماغ کو نہ دیں. جو کام آپ نے کرنا ہے فوراً شروع کر لیں. جب آپ فوراً شروع کر لیں گے تو دماغ آپ کا کہے آپ کو کہ یہ نہیں یہ کر لے تو دماغ میں کو ہاں ہے کر لیں پھر وہ بھی کر لیتے ہیں. نہ نہیں کرنی. آپ کے دماغ میں اصل میں آپ کے ساتھ ابلیس کھیل رہا ہے. آپ کے اندر آپ کی سوچوں کے اندر اصل میں ابلیس کھیل رہا ہے اور آپ کو معلوم نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ابلیس آپ کے ساتھ آپ کے دماغ کے ذریعے کھیل رہا ہے. میرے عزیزوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میری زندگی کا واقعہ ایک دن کی بات ہے کہ ایک دن میں روزے میں جھکا اور روزے میں جھکا اور میں نے خداوند سے کہا خداوند میں دعا کر رہا ہوں تو دعا پھر ابلیس ہماری سنتا ہے. رات کے پہر میں روزہ بند کیا. میں نے کہا خداوند 3 بجے تک روزہ رکھوں گا. 3 بجے تک کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا. یاد رکھیں جب تک آپ کا روزہ ہے آپ کے پیچھے ابلیس لگ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کوشش کرے گا اس کا روزہ کم کرواؤں توڑ دوں خراب کر دوں. میں نے کہا خداوند 3 بجے تک رکھا. جب 3 بجے تو میں دعا سے بیٹھا. میں کہا خداوند 5:30 بجے تک رکھنا ہے. ابلیس میرے دماغ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا کیا کہتا ہے تو 3 بجے آکھے سی تو 3 بجے آکھے سی. میں کہا 5:30 بجے تک رکھنا ہے تو تینوں ساڑنا ہائے تینوں کون بچائے گا میں یسوع بچائے گا. ہاللیلویا. ابلیس کو جب آپ ایسا نہ اپلائی کرے اب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں ہائے تینوں کون بچائے گا ہائے بچائے گا. تو یاد رکھیں وہ چیز وہ بات جو آپ کے دماغ میں ابلیس کی طرف سے چل رہی ہوتی ہے اس کی وقت پتہ لگا. ہاللیلویا. اور جب خدا کا مسا آپ کے اوپر ٹھہرنا شروع ہو جائے گا تو آپ کا دماغ سکون میں آ جائے گا. آپ کا دماغ جو ہے پھر ابلیس کی گرفت میں نہیں رہتا.
پھر جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کی لائف میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ہوا یہ کہ اس نے ساری رات دعا کرتا رہا اور دعا کرتے کرتے ہوا یہ کہ ایک شخص اس کے ساتھ ساری رات کشتی کرتا رہا. اور پھر کیا ہوا؟ پڑھیے گا بھائی. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور میرے عزیزوں یہاں پر وہ شخص جو یعقوب سے لڑ رہا ہے وہ اس پر غلبہ نہیں پا رہا. تو کیا کیا اس نے؟ اس کی ران کی نس کو چھوا اور وہ لگڑانے لگا. اور پھر کیا ہوا؟ اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ وہ پھٹ چلی. میرے عزیزوں یاد رکھیں یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو اس سے لڑ رہا ہے، یہ خدا ہے. یہ کون ہے؟ خدا. فرشتے برکت نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا اس بات کو. صرف خدا برکت دے سکتا ہے. آمین. خدا برکت دے سکتا ہے. فرشتے میسج لا سکتے ہیں خدا کا میسج آپ کو دے سکتے ہیں. فرشتے برکت نہیں دے سکتے. برکت دینے والی ذات صرف اور صرف خدا کی ہے. اور یہاں پر یہ لڑنے والا جو شخص ہے یہ اصل میں خدا خود ہے. اب یہ جو لڑنے والا شخص ہے یہ یہاں پر خدا خود ہے. تو اس کے ساتھ ہوا کیا؟ پڑھیے گا. یعقوب نے کہا کہ جب تک وہ کہتا مجھے چھوڑ دے. میں سمجھنا انہیں جفا مارے ہونا ہے تو چھڑدا نہیں ہونا. جفا مارے ہونا ہے تو چھڑدا نہیں. کہتا ہونا مجھے چھڑ دے. اگر خدا ہے کہتا وہ پھٹ چلی ہے میں مجھے چھوڑ دے مجھے جانا ہے. وہ پھٹ چلی ہے. اس خدا کو کس بات کا ڈر ہے؟ کہتا وہ پھٹ چلی ہے مجھے چھوڑ دے مجھے جانے دے. نیرا ختم ہو رہا ہے، دن اجالا ہو رہا ہے، لوگ باہر نکلیں گے، لوگ دیکھیں گے. ڈر نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ جیسے لگتا ہے فیل ہوتا ہے خدا. میرے عزیزوں ذرا غور سے سنیے گا. یہاں پر اس بات کا ڈر نہیں ہے اس کو کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور کیا سوچیں گے. اگر لوگ اس کو دیکھ لیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ خدا اس شبیہ کا مالک ہے، خدا اس طرح کا دکھتا ہے. تو آج تو بندوں کی پرستش کرتے ہیں لوگ، فوٹوਆਂ لا کے جگہ بہ جگہ الگ الگ در بنے ہوئے ہیں. آپ سبوں کو پتہ ہے خدا اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی چہرے کی شبیہ جو ہے وہ بنا کر لوگ بت پرستی نہ کرنا شروع کریں. اس لیے وہ کہتا ہے مجھے جانے دے وہ پھٹ چلی ہے. آگے پڑھیے گا بھائی. یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اس کو پتہ ہے برکت ملے گی آگے راستے اپنے آپ ہی کھل جانے ہیں. برکت نہیں ہے تو راستے نہیں کھلتے. برکت ملتی ہے راستے کھل جاتے ہیں. برکت ملتی ہے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. برکت ملتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. کہتا مجھے برکت دے گا تو میں چھوڑوں گا. رات کی پریئر کے اندر آپ کو برکت ملتی ہے. نائٹ پریئر کے اندر آپ کو بلیسنگ ریسیو ہوتی ہے. نائٹ پریئر کے اندر خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے. نائٹ پریئر کے اندر خدا آپ سے بات چیت کرتا ہے. نائٹ پریئر کے اندر خدا آپ کو گفٹ دیتا ہے. ہاللیلویا. نائٹ پریئر کے اندر وہ آپ کو ہیلنگ کا گفٹ دیتا ہے. نائٹ پریئر کے اندر وہ آپ کو میریکل کا گفٹ دیتا ہے. نائٹ پریئر کے اندر وہ آپ کو پروفیسز کرنے کا گفٹ دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جو شخص اپنی زندگی کے اندر نائٹ پریئر کے اندر نہیں جھکتا مسیح میں ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تم زندہ کہلاتے تو ہو لیکن کیا ہو؟ لیکن ہو مردہ حالت میں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے، کیا وہ سب مردے تھے کہ مردے اٹھ کے مردے میں قبر سے رکھیں گے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں نا. یسوع مسیح نے کہا یہ مردے ہیں کیونکہ مردے سنتے تے جیڑا بندہ مردہ ہوئے اور رب دے کلام دی آواز بھی سن کے اگنور کرتے تھے کیونکہ مردے سنتے. اس لیے بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے روح کلیسیا سے یہ فرماتا ہے جس کے پاس کان ہو وہ سن لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب زندہ نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو تسی میرے پیچھے آؤ کیونکہ تم میری باتوں کو. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور جو اس کی بھیڑیں نہیں اس کی آواز کو سنتی بھی نہیں ہے.
ہم لگے ہوئے ہیں آج دوڑ کے اندر. ہمیں گھر چاہیے, ہمیں بنگلہ چاہیے, ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, ہمیں شفا چاہیے, ہمیں میریکل چاہیے, ہماری زندگی میں ایسے ہو جائے, ویسے ہو جائے, یوں ہو جائے, یوں. لیکن نائٹ پریئر شروع نہیں کر سکتے. نائٹ پریئر کے اندر جھک نہیں سکتے, کیونکہ بھائی صبح ڈیوٹی میں بھی چلتے ہیں. پادریاں دا کام ہے جڑے ویلے ہوتے ہیں جی, پادریاں دا کام ہے جڑے, بولو نا بھائی میرے نال بولو, پادریاں دا کام ہے جڑے ویلے ہوندے نے. انہاں نہ صبح ڈیوٹی جانا ہوندا تے نہ کچھ کرنا ہوندا تے رات نو انہاں نے پھر سون نہ بھی تے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, ایسے کہ نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں, اگر آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں, یاد رکھیں اگر آپ یوں کرتے ہیں نا, یوں کرتے ہیں تو بہت ساری ساڈے وال بھی آ رہی ہیں. جب ہم ایسے کرتے رہیں گے تو پھر ہم خالی ہاتھ ہی رہیں گے. آمین. جب ہم ایسے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم پڑھنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جب ہم ایسے کرنا شروع کریں گے تو ہم بابرکت ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین. خادم کیا کرتے ہیں, خادم کیسے کرتے ہیں, خادم کیوں کرتے ہیں, یہ ہمارا نہیں. کتنا معاملہ جے, کتنا معاملہ جے, وہ بھائی خدا دا معاملہ ہے تو خدا دے چھڑ دیو. آمین. تے خدا ساڈے تو اچھا پوچھ لے گا. آمین, آمین. میرے عزیزوں بائبل مقدس میں کئی مثالیں ایسی ہیں, لیکن آج ہم بات یہ سیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی نائٹ پریئر کے اندر جھکتا ہے برکت وہ حاصل کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب ہوا کیا, اس نے جو اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, اس نے کہا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا یعقوب. اس نے کہا آئندہ کو تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کیونکہ زندہ خدا نے اسے برکت دے دی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جو کوئی نائٹ پریئر کے اندر جھکے گا, گھنٹوں گھنٹے خدا کی حضوری میں لگائے گا, برکت اس کی ہے, برکت اسی کی ہے. ہاللیلویا, برکت اسی کی ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزوں, جب بھی آپ اپنی زندگی میں بڑا کام دیکھنا چاہتے ہیں, بڑی گواہی دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو نائٹ پریئر کے اندر جھکنا پڑے گا. جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ دل کے اجالوں میں خوشیاں پاتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور میرے عزیزوں, یہاں پر پھر میں چاہتا ہوں کہ 33 باب کی پہلی آیت سے پڑھ دیجئے. جب وہ اس کا بھائی اس کے پاس آیا, یہاں پر خدا نے اسے برکت دے دی ہے. کیا ہوا, اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے. جی, 400 آدمی لے کر آ رہا ہے. دماغ پہلے یہ تھا کہ میں یعقوب کو مار دوں گا, اس کے بیوی بچوں کو مار دوں گا, اس کے قبیلے کو ختم کر دوں گا, اس کو بالکل ہستی سے مٹا دوں گا. لیکن اب خدا نے رات اس نے خدا کے ساتھ گزاری ہے. اب کون ہے, اب کوئی نہیں مائی کا لال جو اس کو مار سکے, چاہے اس کا بڑا بھائی ہو چاہے کوئی اور ہو. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میرے عزیزوں, نائٹ پریئر میں جھکنے کی وجہ سے حکومتوں کے تختے الٹ جاتے ہیں. نائٹ پریئر میں جھکنے کی وجہ سے بڑے بڑے فیصلے بدل جاتے ہیں. ہاللیلویا. اور اب یہاں پر بھی یہی ہوا. پڑھیے گا کیا ہوا ذرا. تب اس نے لیا اور راکل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے, اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے اور لیا, اور اس کے بچوں کو پیچھے, اور راکل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا. اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا. اور جی پڑھیے. اور عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغل گیر ہوا. ہاں جی, عیساؤ کیا ہوا, لکھا ہے عیساؤ یعقوب کی طرف دوڑا. تلوار لے کے, ڈنڈا لے کے, نیزہ لے کے, گھوڑے دے ہوتے سی نہیں, لکھا اس کی طرف دوڑا. اور اس کی طرف جب دوڑا ہے تو کیا ہوا, پڑھیے گا. اور اس سے بغل گیر ہوا. راتی جبھے مارے, کدے نال, راتی جبھے مارے تے دنے جبھے مارے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جو کوئی رات کو خدا کے حضوری میں خدا کے ساتھ وقت گزارتا, ہاللیلویا, وہ دنیا کے اندر جو کچھ چاہتا ہے وہ پتہ. صرف یہ بات یہاں پر نہیں ہے, سیموئیل نے بھی رات کی حضوری میں دعا میں جھکا ہے. آمین. اسرائیل نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دے دے بھائی, کوئی ایسا کوئی انسان ہو جو ہمارا بھی بادشاہ ہو دوسری قوموں کی طرح.
ہمیں بادشاہ چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں خدا کے حضور جاؤں گا، پھر پوچھوں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں گیا اور خدا نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ان کو دے دے بادشاہ. میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ رات کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے. سیموئل نائٹ پریئر کے اندر وقت گزار رہا ہے. ہاللیلویا. نائٹ پریئر کے اندر وقت گزار رہا ہے اور اس نے رات کے وقت میں نائٹ پریئر کے اندر جھکا ہے اور خدا نے اس سے بات کی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس نے پھر اگلے دن لکھا ہے کہ جب اسے مسح کرنا تھا اسرائیل کے بادشاہ کو، تو لکھا ایک دن پہلے خدا نے پھر اس سے کلام کیا اور وہ پھر رات کے وقت میں دعا میں جھکا ہوا. ہاللیلویا. 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 میرے عزیزوں، رات کے وقت میں نائٹ پریئر کے اندر جھکا ہوا ہے، خدا اس سے بات کر رہا ہے. ہاللیلویا. جس سے خدا بات کرے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ گفٹ ہے. کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گاڈ گفٹ تو سارے ہی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خدا جس سے بات کرے. خدا سب سے بات نہیں کرتا. کیا سارے خادموں سے بات کرتا ہے؟ تو جن سے بات کرتا ہے ان کے پاس کون سی بلیسنگ ہوتی ہے؟ نبوت کی. ہاللیلویا. 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 یہ گفٹ ہے جو خدا بات کرتا ہے، لیکن یہ گفٹ ملتا ہے کیسے؟ نائٹ پریئر کے اندر خدا کے ساتھ ہوتا. ہاللیلویا. سیموئل کو خدا نے کہا اور بتایا کہ میں ایک بندہ تیرے پاس بھیج رہا ہوں، اسے میرے لیے مسح اور مخصوص کر دے، وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوگا. کون تھا؟ ساؤل. ساؤل. آمین. اور میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گدے لبدا آیا، وہ گدے کے واج گئے نے، وہ کھوتے کے واج گئے نے. ساؤل کے اس کے باپ کے گدے ہیں، وہ گم ہو گئے ہیں اور وہ انہیں ڈھونڈنے آیا ہے. اب وہ ڈھونڈنے کیا نکلا ہے؟ بولے نا بھائی، سارے بولے. سب یہیں پہ ہیں، بور ہو رہے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کلام دی سمجھ آ رہی ہے؟ گل لمبی تو نہیں ہو گئی ہے جی؟ گل لمبی تو نہیں ہوگی بھائی؟ گل لمبی تو نہیں ہوگی؟ جلدی رہے کم. اچھا، کوئی مسئلہ تو نہیں، کان سے نہیں پہ گئے ہے جی؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ کی لبن نکلے ہیں، وہ کھوتے لبن نکلے ہیں جی. ساؤل کھوتے لبن نکلے ہیں تو اگوں انہوں سیموئل ٹکر گیا. بعض اوقات ہم بھی گدے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، لیکن خدا کی مرضی ہمارے لیے کچھ اور ہوتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لیکن خدا اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے جب خدا اپنے بندوں سے بات کرے تو ان کی بات پر توجہ کر کے اس بات پر عمل کرنا چاہیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. نہ کہ شک کریں پتہ نہیں خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. میرے عزیزوں، ساؤل اپنے کھوتے لبن نکلے ہیں، لیکن خدا کی طرف سے اس کے لیے یہ منظوری تھی، یہ مرضی تھی، اور خدا نے کہا تو تے اپنے کھوتے لبن نکلے ہیں، جا میں تینوں اسرائیل کا بادشاہ بنانا. ہاللیلویا. 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 میرے عزیزوں، یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کوئی ہے جو نائٹ پریئر. ہاللیلویا. کوئی ہے جو نائٹ پریئر کے اندر ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ساؤل کا قد اتنا زیادہ تھا کہ سب لوگ اس کے کندھے کندھے تک آتے ہیں. جیسے آج کے دور میں یا مختلف سپورٹس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں تو وہاں پر مسٹر اولمپیا بنتے ہیں. ساؤل مسٹر اسرائیل تھا. مسٹر اسرائیل تھا. اس کی طرح کا کوئی بندہ بشر پورے اسرائیل کے گھرانے خاندانوں کے اندر موجود نہیں تھا. خدا نے اس سے کہا کہ میں تجھے بندہ دیتا ہوں، تو نے اس کو مسح کرنا ہے. جب وہ اس سے ملا تو اس نے کہا میں مرد خدا تیرے پاس اس لیے آیا ہوں، میرے کھوتے گواچ کے لب دے. کیسی بات ہے جی؟ آتے ہم مرد خدا کے پاس ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بولتے اور بتاتے ہیں. آج بھی ہم زندہ خدا کے لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے اور بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. کبھی یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ خدا مجھے کیا دینا چاہتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میں ایک بھائی کو جانتا ہوں، وہ بھائی جو ہے ہمیشہ خدا سے دعا کرتے ہیں خداوند مجھے ایک چھوٹا سا گھر دے دے. کیا کر؟ خداوند یسوع مجھے چھوٹا سا ایک گھر دے دے.
تے خدا نے انہوں دتا گھر پتہ کنے کرتا 3 گز جو مانگیں گے وہ ملے گا آپ کی سوچ کہاں ہے وہی آپ کے لیے خدا کرے گا پھر اس نے دعا کی خداوند ایک چھوٹا گھر دے دے پھر اس نے دعا کی بھائی اس نے تو مانگا ایک چھوٹا سا گھر دے تو چھوٹا مل گیا انہوں ہوں چھوٹا انہوں پورا نہ پوے ہوتے بچے بڑے ہو گئے کہتا ہے خداوند ایک چھوٹا سا گھر اور دے خدا نے ایک اور دے دیتا پتہ کنے کا تھا 3 گز کا پھر دے دیتا میرے عزیزو جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں خدا کے اور وہ بندہ میرے کو دعا بھی کراتا تھی اور میں کرتا تھا دعا جو مانگ رہا تھے دے دے بھائی ہم جب خدا کے خادموں کے پاس آتے ہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں دے دو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ایسے ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی ایسے ہو اس کے لیے بڑی پریشانی ہے اور بیٹی بھی کہتا میں ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں کہتے 7 لاکھ روپے کا آپریشن ہوگا تو ٹھیک ہوگی ادروائز کچھ نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں خدا بندی آسانیاں پیدا کریں گے اب اس کے ذہن میں پریشانی یہ گھوم رہی ہے کہ 7 لاکھ روپے کہاں سے آئے گا کیا گھوم رہی ہے 7 لاکھ روپے کہاں سے آئے وہ بیٹی کی ریڑھ کی ہڈی سے پریشان نہیں ہے کہ کیسے سیدھی ہوگی وہ پریشان ہے 7 لاکھ روپے کہاں سے ذرا میری بات کو سنیے گا اور پک کریں میری بات کو وہ پریشان ہے 7 لاکھ روپے کہاں سے ہے اس کو یسوع سے معجزہ نہیں چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو جائے بنا آپریشن کے اور کہتا 7 لاکھ آپریشن کا کتوں آئے گا 7 لاکھ آپریشن کا اس کے لیے دعا کی خداوند یہ جیسا تیرے حضور سے کہتا ہے اس کے لیے ویسا کر دے اگلے اتوار وہ بندہ ہے کہتا میری بیٹی کا آپریشن ہو گیا مجھے نہیں پتا میرے اکاؤنٹ میں کس نے 10 لاکھ روپے کا اگر وہ خدا ذرا غور سے سنیے گا اگر وہ خدا اس کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ڈال سکتا ہے تو اس کی جو ہڈی ریڑھ کی ہے اس کو ایسے سیدھا نہیں کر سکتا جو مانگا ہے خدا سے وہ گل ہے یہ وہ دینا انہوں بادشاہی چاہتا سی لبدا وہ کھوتے پیاس ہے کہ نہیں ساؤل گدھے ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کی مرضی کیا اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ بنا میرے عزیزوں اس نے اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرنے سے پہلے رات بھر دعا میں جھکا ہے خدا کی حضوری میں اور پھر صبح کے وقت اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا ہالےلویا اسرائیل کے بادشاہ کو مسح کیا ہالےلویا اور میرے عزیزوں اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو چننا ہے بتائیں کیا یسوع مسیح کو نائٹ پریئر کی ضرورت ہے کیوں کیوں جی بولے ہیں یسوع مسیح کو بے شک نائٹ پریئر میں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے جھک کر ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا کہ جدوں تسی کوئی بڑا کام کرنا ہے تو تمہارے لیے ضروری ہے جب کوئی بڑی فتح چاہیے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو نائٹ پریئر میں جھکو لکھا ہے کہ ساری رات وہ دعا کے اندر رہا اور صبح کے وقت پھر اٹھا اور اس نے جا کے اپنے شاگردوں کو چنا ہالےلویا ہالےلویا میرا عزیزوں بات یہاں پر ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ بات آگے رسولوں تک چل گئی رسولوں تک چلے گئی رسولوں تک گئی تو بائبل مقدس میں 2 شاگرد ہیں یسوع مسیح کے جو قید خانہ کے اندر ہیں کون کون ہے آپ بتائیں گے مجھے ہالےلویا پولس رسول اور سلاس جو ہیں یہ دونوں یسوع مسیح کے کیا ہیں شاگرد ہیں اور لکھا ہے کہ یہ قید خانہ کے اندر ہیں اور رات کا پہر ہے رات کا وقت ہے اور یہ نائٹ پریئر کے اندر پرستش کر رہے خدا کی ہالےلویا نائٹ پریئر کے اندر ہے اور لکھا ہے کہ جب یہ نائٹ پریئر کے اندر ہے تو ہوا یہ کہ ان کی بیڑیاں ان کی زنجیریں ان کے قبضے کیا ہوا ٹوٹ گئے کھل گئے اور وہ کیا ہوا آزاد ہو گئے ہالےلویا اور قید خانے کے دروازے بھی بند رہے کہ کھل گئے قید خانے کے دروازے بھی کھل گئے اور وہ آزاد ہو گئے ہالےلویا لیکن میرے عزیزوں کیا خیال ہے کہ وہ دونوں باہر آ گئے
है जी? दोनों बाहर आ गए सी क्यों? भरोसा किया यसू ने, तो यसू ने उन्हें बाहर आना कहना निकलो बाहर भजो। भाई यसू ने कैद खाने के दरवाजे क्यों खोले हैं कि उत्थे बैठे रहे? क्या ख्याल है जी? हाँ जी बोले बोले। अगर वो निकल जाते खुदा ने नाले उन्होंने ये भी दस देता है मैं मौजूदा तुम्हारे वास्ते करांगा क्योंकि तुम नाइट प्रेयर में हो। तो जो नाइट प्रेयर में होता है ये फार्मूला है, सारा कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे बंद टूट जाएंगे। हालेलुया। कोई बंद बाकी नहीं रहेगा, खुल जाएगा यीशु नाम में। आमीन। लोग कहते वो जी साडा 50 साल तो पुराना काम है। भाई 100 साल पुराना हो 1000 साल पुराना हो, यीशु तो सब कुछ करने पर कादिर है ना। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों हुआ ये कि वो वहां से बाहर ना निकले इसलिए क्योंकि वो यीशु को, यीशु की कुदरत और यीशु की खिदमत को बदनाम नहीं करना चाहते। अगर वो वहां से निकल जाते तो वो जो दरोगा था या वो जो सिपाही था वहां पर मौजूद जो पहरे वाला था, अगर वो वहां से चले जाते या तो वो खुद अपने आप को मार लेता, अगर खुद ना मारता तो पता क्या होना था? हुकूमत वाले मारते। इसलिए क्योंकि खुदावन यीशु किसी की हलाकत बल्कि ये चाहता है कि सब उसे कबूल करें और जिंदगी पाए। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो वहां पर ही रहे और उन्होंने अंदर से आवाज दी। क्या आवाज दी? जेल के दरवाजे तो खुल गए ने, साडी बेड़ियां भी खुल गई ने, सानू जेड़ा काट च ठोकिया सी वो काट भी खत्म हो गया, खुल गया। आमीन। मैं आपको काट बताऊं, काट क्या होता है? लकड़ी के दो हिस्से होते हैं पुराने जमाने के अंदर, जिसके अंदर ये दो बाजुएं और ये गर्दन फंसाई जाती थी या फिर पैरों के अंदर पैरों को फंसाया जाता था ताकि वो भाग ना सके, जस्ट लाइक बेड़ियां। आमीन। उनके अंदर उनको फंसाया जाता था जो उनको कैद खाने में रखा जाता था, जिन्होंने बहुत शक हुए जेल के दरवाजे भी तोड़ के भाग जाएंगे। वो सब चीजें खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सिपाही को, दरोगा को, परेशान ना हो क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, लेकिन साडे खुदा ने सानू अकल भी दी है, हम अंदर ही हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों वहां पर उस दरोगा ने, उस सिपाही ने खुदावंद को कबूल किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हो, जैसे खुदावंद ने अपनी बेटी की जिंदगी के अंदर काम किया खादमों की दुआ के वसीला से, और एक बार नहीं, एक परेशानी आई उसमें से निकाला, दूसरी परेशानी आई उसमें से निकाला, तीसरी परेशानी आई उसमें से निकाला। ये 3 गवाहियां हैं खुदावंद की बेटी की जिंदगी के अंदर जिसमें से खुदा ने निकाला है। हालेलुया हालेलुया। और ऐसी सिचुएशन थी, ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर से खुदा निकाल सकता था और कोई निकाल नहीं। और वो खुदा जिसके हुजूर आप झुकते हैं, उसके झुकने के वसीले फार्मूला ये है बरकत, ब्लेसिंग, हर चीज जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आखिरी आयत देने लगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है अपने पेशवाओं के ताबे रहो क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए रातों को जागती नींद से। हालेलुया। अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो आप अपने पेशवा को ये जिम्मेदारी सौंप दें, तो आपका पेशवा आपके लिए जागेगा, तब भी आपको बरकत मिलेगी। लेकिन जो बरकत, जो ब्लेसिंग आपके जागने से मिलेगी वो आपके पेशवा के जागने से भी आपको नहीं मिल सकती। आपका पेशवा तो दिन ब दिन बरकत होता जाएगा, वो जो कहेगा, जो मांगेगा आपके लिए आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि वाकई एक्चुअल खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लें, तो फिर आज से नाइट प्रेयर करना शुरू करें। जो अपनी निंदा की फिक्र करता है ना, तो वो कंगला रह जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेहनती का हाथ उसे क्या बनाता है? तो जेड़ा कायल होता है, जेड़ा सुस्त होता है, ओदा हाथ की करता है जी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है
کہ جو سست لوگ ہیں، جو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی ایک نیند کی جھپکی اور صحیح پڑے رہنے دو ہاتھ پہ ہاتھ. میں 10 منٹ سے اٹھ رہا ہوں، الارم بجے بند کر دینا، میں 15 منٹ سے اٹھ رہا ہوں، الارم بجے میرے بند کر پھر اٹھ جائیں. یہ سستی اور یہ کاہلی ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی پڑے گی. آمین. کیونکہ خدا کو سست لوگ پسند، خدا کو بزدل لوگ پسند، خدا کو بیمار لوگ پسند، خدا کو مجبور لوگ پسند، خدا کو غریب لوگ پسند. خدا سب کچھ ہمیں دینا چاہتا اور فارمولا دے رہا ہے آپ کو. جو لینا چاہتے ہیں اس فارمولے کو لگائیں، سب کچھ آپ کو مل جائے گا. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کریں. تھینک یو لارڈ، تیرا شکر. ہاللیلویا. تھینک یو لارڈ، تیرا شکر. ہاللیلویا. آئیے دعا کریں گے اس گرانے خاندان کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے. ہاللیلویا. مہربان قادر مطلق خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، جلالی یسوع ناصری، تو جو الفا اور اومیگا ہے، اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے. تیرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بند کے کو کھول نہیں سکتا. تو ہماری زندگیوں سے کلام ہوا، ہماری زندگیوں سے بولا. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو میرے خدا. اس کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے خداوند. اس کلام کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تیری برکت رسیو کرنے کی قوت دے خداوند. توفیق دے. ہماری سستیاں، ہماری کاہلیاں جاتی رہے یسوع نام میں، جاتی رہے